تسبیح فاطمہ سے تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس تسبیح کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، میں تم کو وہ چیز عطا کر رہا ہوں جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں موجود ہر شے سے افضل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے ایام فاطمیہ کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں استاد الاساتذہ سرپرست نبا فاؤنڈیشن عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ۔ لہٰذا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا اسی تسبیح فاطمہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ تسبیح فاطمہ کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ ناظرین السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ایک مخصوص ذکر ہے جس کی تعلیم اسلام کے آخری پیغمبر حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور اکلوتی بیٹی کو دی تھی۔ اس سلسلے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو یہ تسبیح بتائی تھی۔ اس روایت کے مطابق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام کاج روزمرہ انجام دیا کرتی تھی جو بہت دشوار تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے ایک کنیز کی فرمائش کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز کے بجائے اس تسبیح کی تعلیم دی، اور یہ فرمایا کہ یہ تسبیح کنیز سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس سے بہت خوش ہوئیں۔ اس واقعے کا ذکر شیعہ کتابوں کے علاوہ حضرات اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ مثلا حضرات اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا کی تعلیم کس طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دی تھی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب قبلہ سے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ چونکہ دنیاوی مسائل بہت زیادہ لوگ الجھے ہوئے ہیں، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تسبیح سے دنیا کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں؟ بے شک، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں یہ تاثیر ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا دراصل ذکر الہی کا مجموعہ ہے، ذکر الہی کا مجموعہ ہے، اور ذکر الہی میں یہ تاثیر ہے کہ قرآن مجید میں خود ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات دلوں کی الجھن کا سبب ہے، دنیا کی پریشانیاں دل و دماغ کی پریشانیوں کا سبب ہے، بیٹی کا رشتہ نہ ملنا، بچوں کا صحیح رشتہ نہ ملنا، بیٹوں کی صحیح تربیت کرنا ہونا، یا ان کا الجھنا یا غصہ کرنا، یا گھریلو ماحول کا ناخوشگوار ہونا، یا گھر میں ہر طرح کی آپس میں کشیدگی کا رہنا، یہ سب مشکلات ہیں جس کی وجہ سے دماغ کا سکون چھن جاتا ہے، دل کا سکون نہیں رہتا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یعنی دلوں کو سکون، دلوں کو قرار ذکر خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تسبیح فاطمہ زہرا جو ہے وہ دلوں کے سکون کا مجموعہ ہے، وہ ذکر خدا کا مجموعہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو بہت اہم ہے اور جو ہمیں پیش کرنی ہے وہ یہ کہ یقین ہونا بہت ضروری ہے، اثر پہ، تاثیر پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے، آسان ہوتی ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے تقدیر بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، کھانے کی تاثیر بدل سکتی ہے، زہر کی تاثیر بدل سکتی ہے، مشکلات کا رخ بدل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک چھوٹی سی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہٰذا ابھی اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ 40 دن کا یہ عمل ہے، اسے انجام دو، تو جتنا بھروسہ ہمیں اس پہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے دعائے نور صغیر
جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا عظیم ترین تحفہ ہے، جو مشکلات میں بھی بہرحال اثر رکھتا ہے، اور خصوصاً بخار وغیرہ کے موقع پر خصوصی طور پر روایت ہے کہ بخار میں تاثیر اس کی بہت تیر بہدف ہے، فوراً افاقہ ہوتا ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں تجربہ 14 صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا ہے اسے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ لیکن بھروسہ چونکہ مختصر ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کیسا آسانی کے ساتھ چونکہ روزمرہ ہمارے سامنے ہے، لہٰذا اطمینان نہیں ہوتا ہے، حالانکہ رسول نے گارنٹی لی ہے، رسول نے ضمانت لی ہے کہ جو رنج و غم اور ہم میں مبتلا ہوگا، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ اس کا غم دور ہوگا، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ کی یہ تسبیح، اس کے ذریعے سے دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دنیاوی پریشانیوں کا بہترین علاج ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے اگر اس سے بہترین تحفہ کوئی ہوتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی اور اکلوتی بیٹی کو وہ تحفہ عنایت فرماتے ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تسبیح کیسے بنی، پھر خاک شفا سے کس نے بنائی؟ تسبیح کا سلسلہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کی تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی تھی، اور ابھی ہم کہہ چکے کہ یہ دین اور دنیا دونوں کی مشکلات کا بہت بڑا سہارا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یا دین یا ذکر خدا جو ہے وہ صرف آخرت اور عاقبت کا سہارا ہے۔ دین خدا میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کو نظر میں رکھ کے بتائی گئی ہیں۔ تو یہ اتنی اہم ہے تسبیح فاطمہ زہرا کہ بڑی پابندی کے ساتھ گویا اس کا ورد اور اس کا وظیفہ اہل بیت علیہ السلام نے جاری رکھا ہے۔ خود جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے پابندی کی ہے۔ مولائے کائنات اتنی شدت سے پابندی کرتے تھے کہ فرماتے کہ میں نے کبھی تسبیح فاطمہ قضا نہیں کی، یہاں تک کہ صفین میں لیلۃ الحریر جسے کہتے ہیں، ساری رات جنگ ہوئی ہے، نیزہ تلوار وغیرہ کے ساری رات جنگ ہوتی رہی، خونریز جنگ ہوتی رہی، اس میں بھی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تسبیح کو قضا نہیں کیا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جب تسبیح برابر پڑھنا ہے تو شمار کے لیے کوئی صورت ہونی چاہیے کہ جس میں شمار ہو سکے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے دھاگے میں گرہ باندھ کر کے رکھی گئی، تاکہ وہ گرہ گنتے جائیں، ایک مثلا 34 گرہ ہو، ایک 33 گرہ ہو، ایک 33 گرہ ہو، تاکہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے۔ تو وہ دھاگے میں گرہ باندھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے جناب حمزہ کی خاک قبر سے تسبیح کے دانے بنائے ہیں، تسبیح کے دانے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنائے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے تسبیح بنائی، اور اب وہ جو تسبیح شمار میں ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین صاحب کی شہادت کے بعد خاک قبر سید الشہداء سے تسبیح کے دانے تیار کیے، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور اس کے بارے میں روایت بھی ہے کہ خاک شفا خود بھی تسبیح پروردگار کرتی رہتی ہے، چاہے کوئی تسبیح پڑھنے والا پڑھے، کچھ ذکر خدا کرے یا نہ کرے، یہ تسبیح خود ذکر خدا کرتی رہتی ہے۔ اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر ذرہ کائنات کا تسبیح پروردگار کرتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جن ذرات میں خون معصوم جذب ہوں اگر وہ تسبیح پروردگار پڑھ رہے ہو تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال تسبیح کے بارے میں ایک بات یہاں پر اور قابل ذکر ہے کہ دانے جو ہیں، چاہے وہ خاک شفا کے ہوں یا پلاسٹک کے ہوں، یہ دانے شمار کا ذریعہ ہیں، کسی بھی چیز کو شمار کرنے کے لیے، گننے کے لیے اس کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی وہ ہے جو انسان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، جو زبان سے جاری ہو رہا ہے وہ ہے ذکر الہی۔ اس بنا پر پلاسٹک کے دانوں کو ذریعہ بنا کر صلوات بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خاک شفا کے دانوں کو ذریعہ بنا کر لعنت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ خاک شفا کے دانے ہیں تو اس پہ لعنت نہیں پڑھی جائے گی، لعنت نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کا کوئی تعلق دانوں سے نہیں ہے، دانوں پر نہ صلوات پڑھی جاتی ہے اور نہ لعنت، دانے صرف شمار کا ذریعہ ہے، بلکہ خاک شفا کے دانے خود بھی ظالموں پر اسی طرح لعنت کرتے ہیں جس طرح ذکر پروردگار کرتے ہیں، یعنی دانوں کو جس طریقے سے ذکر پروردگار روایت میں کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے دانے لعنت بھی کرتے ہیں دشمنان محمد والے محمد علیہ السلام پر، خصوصاً حسین کے قاتلوں پر۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال قبلہ سے ہے کہ تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ تسبیح فاطمہ روزمرہ ہم پڑھتے ہیں،
اور بہرحال چونکہ بچوں کو بھی بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تسبیح کا ذکر تو ہو رہا ہے لیکن تسبیح فاطمہ کہتے کسے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو اصل میں تسبیح فاطمہ زہرا ہر نماز کی تکمیل اور عبادت کی جان ہے۔ یہ تکبیر، تحمید اور تسبیح سے مرکب ہے۔ ہم آسان لفظوں میں بھی وضاحت کریں گے۔ تکبیر، تحمید اور تسبیح سے مرکب ہے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا اسے تکبیر کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ اکبر ہمیں تسبیح میں 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تحمید یعنی الحمدللہ، اب یہ الحمدللہ ہمیں 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اس کے بعد تسبیح یعنی سبحان اللہ۔ تو جیسے اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی طریقے سے سبحان اللہ 33 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب، اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ کا مطلب یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی ذات منزہ اور پاک ہے، وہ یعنی وہ ہر برائی سے پاک ہے، کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے آخری سوال کی جانب، اور قبلہ سے آخری سوال یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ کی فضیلت میں کچھ حدیث بیان کیجیے۔ تسبیح جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں اور روایات بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تسبیح جناب سیدہ کی فضیلت اور اہمیت ہم جیسے گناہگار انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ تسبیح فاطمہ کی فضیلت ہم جیسے گناہگار انسان پیش کر سکیں۔ اس لیے سوال کا یہ حصہ آپ کا بہت اچھا ہے کہ حدیث کی روشنی میں تسبیح فاطمہ کی فضیلت بیان کیجیے۔ کوئی گناہگار انسان، کوئی خطا کار انسان تسبیح جناب فاطمہ کی عظمت بیان نہیں کر سکتا۔ جس کے گھر کی بات ہے اور جس سے اللہ کا رابطہ ہے وہی بتا سکتا ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا کی کیا اہمیت ہے اور کیا عظمت ہے۔ اصل میں نبی کا بھی جو کلام ہوتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا یہ تسبیح کی جو تعلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی ہے یہ بھی وحی خدا کا ایک جز ہے، وحی خدا کا ایک حصہ ہے، بغیر وحی خدا کی یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ تسبیح خدا کی عظمت کیا ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر اس سے بہترین کوئی تحفہ ہوتا تو اللہ کا نبی اپنی بیٹی کو وہ تحفہ دیتا۔ اب اپنی چہیتی بیٹی کو تحفے کے طور پر جو چیز دی ہے وہ ہے تسبیح فاطمہ، تو اب اس سے عظمت کا اندازہ ہم لوگ ایک لگا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے معصومین نے کیا فرمایا ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس تسبیح کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی میں تم کو وہ چیز عطا کر رہا ہوں جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں موجود ہر شے سے افضل ہے۔ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے ہر شے سے افضل یہ تسبیح ہے۔ تو یہ جملہ ہی کافی ہے کہ اب اس سے افضل کائنات میں کوئی دوسری نہ تعقیب ہے، نہ کوئی جملہ ہے، نہ کوئی لفظ ہے۔ بھئی اس سے بہتر کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا تھا جو رسول نے اپنی بیٹی کے حوالے کیا ہے۔ جس کے بعد شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ نے 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ یہ من لا یحضر الفقیہ صفحہ 211 میں روایت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن مجید میں آیت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 41، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ذکرًا کثیرا، اس میں ذکرًا کثیرا کی لفظ ہے، تو اب ظاہر ہے کثیرہ خدا کی نگاہ میں کثیر کیا ہے یہ ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب یہ بھی اس کی وضاحت بھی صرف معصوم ہی کر سکتے ہیں۔ ہر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ تسبیح فاطمہ کا پڑھنا ہے۔ ذکر کثیر جو ہے ہر عمل کا بہترین ذریعہ تسبیح فاطمہ کا پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھے اس کا شمار خدا کا ذکر کثیر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں ہوگا، یعنی عورت یا مرد جو بھی اس تسبیح کو سوتے وقت پڑھے تو اس کا شمار ذکر کثیر کرنے والوں میں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ تسبیح فاطمہ کو ذکر کثیر کہا گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تسبیح فاطمہ ذکر کثیر ہے، اور دوسری قرآن میں خداوند عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر یعنی نسل کثیر، خیر کثیر، انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر، تو خیر کثیر کوثر کو کہا گیا ہے۔
تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ خود خیر کثیر ہے اور ان کی تسبیح ذکر کثیر ہے۔ اب اس کثیر کا اندازہ نہ ہم لگا سکتے ہیں، نہ دنیا لگا سکتی، نہ علماء نہ مراجع وقت لگا سکتے، بس یہ خدا ہی سمجھ سکتا ہے، یا اس خدا نے جتنا نبی و رسول کو بتایا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کثیر سے مراد کیا ہے۔ مگر ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی ذات وہ ہے جو خود خیر کثیر ہے اور ان کی تسبیح ذکر کثیر ہے۔ اب اس کے بعد یہی سبب ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا پڑھنا سب سے افضل تعقیبات میں ہے۔ اسی لیے امام دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ہر روز، بہت اہم بات ہے توجہ سے سنیے، کہ مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بنسبت ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بنسبت تسبیح فاطمہ کا ہر نماز کے بعد پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ فروع کافی کتاب الصلاۃ صفحہ 343۔ اسی طرح ہمارے 5ویں امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور اگر اس سے اب امام فرما رہے ہیں، ابھی تو کچھ دیر پہلے ہم نے اسی کی ترجمانی کی تھی، امام فرما رہے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بہتر خدا کی حمد و ثنا کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی تو رسول مقبول جناب زہرا کو عطا فرماتے۔ اگر اس سے بہتر کوئی عبادت ہوتی تو رسول مقبول جناب سیدہ کو عطا فرماتے۔ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 1024۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ کو پڑھے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا داہنا پیر بائیں پیر سے اٹھائے، مقصد یہ ہے کہ تشہد اور سلام میں جس طریقے سے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ اس حالت میں تبدیلی پیدا کرے، مقصد یہ کوئی تبدیلی نہ پیدا کی جائے، بلکہ جس حالت میں اسے سلام تمام کیا، تشہد پڑھا ہے، سلام تمام کیا ہے، اسی حالت میں تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے۔ تو اب تسبیح فاطمہ زہرا اگر اسی حالت میں پڑھتا ہے تو پیر کو جنبش دینے سے پہلے یہ امام فرما رہے ہیں کہ پیر کو جنبش دینے سے پہلے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا، جیسے بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص پیر کی جنبش سے پہلے پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تہذیب الاحکام جلد 2 صفحہ 105۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اب دیکھیں جو تسبیح میں جملے ہیں، الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا آدھے میزان اعمال کو پر کرتا ہے، الحمدللہ کہنا پورے میزان اعمال کو پر کرتا ہے، بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے حصے کو بھر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بتاتے ہیں کہ تسبیح کے دونوں طریقے بیان کیے گئے ہیں، پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ترتیب بھی آئی ہے، مگر نمازوں میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ترتیب یہی ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی پروردگار کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا، بخش دینے کا، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا۔ اب کوئی بندہ اتنی سہولت کے بعد، اتنی آسانیوں کے بعد بھی اگر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو اس سے زیادہ بد نصیب، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی واجب نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے تو خدا اس پر بہشت واجب کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان دور چلا جاتا ہے۔ جب کوئی تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، رحمت خدا اس سے قریب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب شیطان دور ہو گیا تو کوئی ایسا کام انجام ہی نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ بہشت کو حاصل نہ کر سکے۔ تو جب کوئی تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا واجب نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ بہشت اس پر واجب کر دیتا ہے۔ فلاح السائل صفحہ 165۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، غور کریں اس پر، ہم لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح
تسبیح فاطمہ بھی سکھاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی بھی تعلیم دیں اور نماز کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تسبیح فاطمہ کی بھی تعلیم دیں۔ اتنے فضائل ہیں، اتنی فضیلت، اتنی اہمیت ہے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ بعض لوگ کبھی اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں پڑھتے اور بہت بڑے شرف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ تسبیح فاطمہ میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اگر وہ تسبیح فاطمہ پورے یقین کے ساتھ اور اس کی تاثیر پہ یقین رکھتے ہوئے پڑھے تو انشاءاللہ نماز کا ثواب اور اجر بھی بڑھ جائے گا، گناہوں سے مغفرت بھی ہوگی، دنیاوی حاجتیں پوری ہوں گی، مشکلات بھی دور ہوں گی۔ فروع کافی میں یہ موجود ہے کتاب الصلاۃ صفحہ 343 میں کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے تسبیح فاطمہ سے تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تسبیح فاطمہ بیماریوں کا، دیکھیں ڈاکٹر کو دکھانا، حکیم کو دکھانا شریعت اس سے منع نہیں کیا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ دنیا دارالاسباب ہے تو سبب پہ عمل کرنا چاہیے، سبب میں تاثیر پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ تو علاج سے ہمیں دور دے کے پاس تسبیح پڑھتے رہیں، نہ بخار کا علاج کریں، نہ بیماری کا علاج کریں، نہ ہارٹ کا علاج کریں، تو نہ یہ اللہ کہتا نہ یہ اسلام کہتا، بلکہ علم کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، علم الابدان اور علم الادیان، یعنی بدن کا علم، جسم کا علم، ڈاکٹری کا علم، حکیمی کا علم اور دین کا علم، جسے علم دین کہتے ہیں۔ تو خود شریعت نے دو قسمیں بیان کی، لہٰذا علاج کرنے کی ممانعت نہیں ہے، علاج کرنا چاہیے، تسبیح پڑھ کے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ علاج میں تاثیر ہو۔ تو بہرحال بیماریوں کا بھی علاج ہے، دعاؤں کے ذریعے سے بھی افاقہ ہوتا ہے، بیماریوں میں موت ٹل جاتی ہے، دعا کے ذریعے سے موت ٹل جاتی ہے۔ بیماری کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں کم سنتا ہوں۔ امام نے فرمایا تم تسبیح فاطمہ پڑھا کرو۔ کم سنتا ہوں تو امام نے فرمایا کہ تم تسبیح فاطمہ پڑھا کرو، چونکہ اس کو وہی بیماری تھی اس لیے اس کا اظہار کیا، اور یہاں نتیجہ ہی نکلا کہ کوئی بھی بیماری ہو تسبیح فاطمہ پڑھا کرو۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے کچھ مدت تک تسبیح فاطمہ کو پابندی سے پڑھا اور اونچا سننے کی شکایت دور ہو گئی۔ مقصد یہ کہ بیماریاں دور ہو سکتی ہیں تسبیح فاطمہ کے ذریعے سے، لیکن وہی بات ہم نے کہا کہ تاثیر کا یقین ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ تسبیح خاک شفا کی ہو، اسے ساتھ رکھنا مستحب ہے اور بے انتہا ثواب ہے اور ہر مصیبت سے حفاظت کا سبب ہے۔ تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے اثرات و کمالات اور اہمیت و عظمت کے سلسلے میں اور بھی احادیث و روایت موجود ہیں۔ یہاں پر تسبیح کی عظمت و اہمیت کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے اور تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فائدے کو نظر میں رکھیں گے کہ تسبیح فاطمہ کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں فائدے ہیں۔ لہٰذا تسبیح فاطمہ کی تاثیر پہ یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ تسبیح فاطمہ کے حوالے سے ناظرین، جیسا کہ بہت اچھی باتیں، شاید آپ نے بھی کچھ ایسی فضیلت تسبیح فاطمہ سماعت کی ہوگی جو اس سے پہلے شاید نہیں سنی ہو، اور مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ کس بلندی پہ تقدس ہے تیرا اے زہرا، سر فرشتوں کے تیرے در پہ جھکا کرتے ہیں، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے لیا کرتے ہیں۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوضہ معصومہ قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں خاہران کا ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں قرآن کریم، تجوید، تفسیر، حدیث، تاریخ، عربی، فارسی، ترجمہ قرآن، عقائد، خطابت، نہج البلاغہ، دعا، اخلاق اور احکام کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ یہ 11واں سیشن ہے ماشاءاللہ، اور معصومہ قم کی ان کلاسز میں شرکت کرنے والوں کو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی، نو ایج لمٹ، اور لاسٹ ڈیٹ رجسٹریشن کی ہے 22 دسمبر 2022۔ خواہش مند خاہران ادارے سے جلد رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بنیادی تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کا بھی ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو لحن کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں، اردو لینگویج، عقائد ہے، خطابت ہے، ترجمہ قرآن ہے، تاریخ، حدیث، یہ ساری چیزیں، اخلاق اور دعا، سب کچھ یہاں پر بتایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بھی آپ 22 دسمبر 2022 تک رابطہ کریں ادارے کے ان نمبرز پر۔